ریختہ فاؤنڈیشن کی جانب سے عروضی اسباق کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے میں بھٹناگر شاداب آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے سبق میں آپ نے بحر وافر کو سمجھا۔ آج میں آپ کو دائرہ متفقہ سے نکلنے والی دو بحریں ہیں، ایک ہے بحر متقارب، ایک ہے بحر متدارک۔ ان دونوں میں وتد مجموع اور سبب خفیف نظم ہوتے ہیں۔ پہلے ہم بحر متقارب کو سمجھیں گے اور اس کے بعد بحر متدارک۔ تو آج ہماری بحر متقارب رہے گی۔ آئیے آگے بڑھیں۔ بحر متقارب کا بنیادی رکن ہے فعول، جس میں فو وتد مجموع ہے، لن سبب خفیف ہے۔ فو میں پہلا اور دوسرا حرف یہ متحرک ہے، آخری حرف واو ساکن ہے۔ لن میں لام متحرک ہے، نون ساکن ہے۔ یہ سب آپ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے بتا دیا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ بحر متقارب کا پہلا آہنگ کون سا ہے۔ پہلا آہنگ ہمارا مسمن سالم کا ہے۔ مسمن آپ جانتے ہیں کہ شعر میں 8 ارکان ہوتے ہیں اور مصرع میں 4 ارکان ہوتے ہیں۔ یہاں سارے فعول 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 فعول۔ غالب کا ایک بہت مشہور مطلع ہے، آپ سب نے ضرور گنگنایا بھی ہوگا کہ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ اب آپ اس کی تختی دیکھیے۔ جہاں تیرا، جہاں فو کے وزن پہ ہے، تے لن کے وزن پہ ہے، را یہ فو کے فے کے مقابل ہے، اور اس پر ہم نے زبر کی علامت دی ہے کیونکہ ہمارا الف یہاں پہ گرتا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ نوٹ کریں گے کہ نقش قدم، اس میں آپ نے نقشے کو 2 طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں، اشباع کے ساتھ یا اختصار کے ساتھ۔ شاعر کو یہ حق ہے کہ وہ چاہے تو اشباع کے ساتھ نظم کرے اور چاہے تو اختصار کے ساتھ۔ یہاں پہ غالب نے نقشے کو اشباع کے ساتھ میں نظم کیا ہے، لہذا نقشے 2 سبب خفیف کے وزن پر ہے، کیونکہ فے کے وزن پہ تو رے زبر کے ساتھ ہے، نق عین واو کے مقابل ہے، شین یہ لون کے مقابل ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس اضافت کو ہم اشباع کے ساتھ میں پڑھا ہے، کیونکہ عروض کا یہ قاعدہ ہے کہ جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں وہی تختی میں محسوب ہوتا ہے، اور جو تحریری شکل ہے اس سے عروض کو کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، صرف صوت اور صوت کا ہی دخل ہوتا ہے۔ بہر کیف نقشے دوسرے رکن میں آ گیا، قدم فو کے وزن پہ ہے، دیکھتے، اب اس میں پھر ہم نے دیکھتے کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، دے لن کے وزن پہ، کھ تے فو کے وزن پہ، ہیں لن کے وزن پہ۔ آپ جانتے ہیں نون غنہ شمار نہیں ہوتا۔ تو یہ ہماری پہلے مصرعے کی تختی ہوئی، جس میں آخری رکن عروض کہلاتا ہے،
مصرع ثانی کی تختی دیکھیے، خیاباں، خیا فو کے وزن پہ، باں لن کے وزن پہ، نون غنہ شمار نہیں ہوگا، پھر خیاباں آیا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے رکن کی تختی ہو گئی۔ تیسرا رکن جو ہے ہمارا وہ ہے ارم دے، ارم دے کھتے، پھر یہاں پہ دیکھتے کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا۔ کھتے فو کے مقابل ہیں لن کے مقابل، نون غنہ آپ جانتے ہیں شمار نہیں ہوتا، لہٰذا غالب کے اس مشہور مطلع کی تختی آپ نے دیکھی، اور اب میں چاہوں گا کہ دوسرے شاعروں کے بھی کلام میں آپ اس وزن کو تلاش کیجیے۔ اب میں آپ کی خدمت میں دوسرا وزن، دوسرا آہنگ بحر متقارب کا عرض کرتا ہوں۔ دوسرا آہنگ بھی ہمارا سالم میں ہے، اور یہ بھی بہت استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں پہلے 3 ارکان سالم رکھے گئے ہیں، اور آخری جو ہے اس میں جو ہمارا لن ہے سبب خفیف، اس کو ہم نے حذف کر دیا۔ اس کی وجہ سے فو رہ گیا۔ فو کو ہم جانے پہچانے ہم وزن فعل سے بدل لیتے ہیں۔ اب میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عروض و ضرب میں مطلب مصرعے کے آخری رکن میں جب ایک حرف ساکن کا اضافہ ہوتا ہے اس سے آہنگ متاثر نہیں ہوتا، البتہ ایک حرف ضرور بڑھ جاتا ہے۔ اب اس میں جب ہم فعل لاتے ہیں تو فعل کی جگہ ہم فعل بھی لا سکتے ہیں۔ ان دونوں کا خلط عذرو عروض درست ہے۔ اب دیکھیے آپ مثال، یہ عارف حسن خان کی تخلیق ہے کہ نہیں اس کا ثانی جہاں میں کوئی، ہمیں سب سے پیارا ہے اپنا وطن۔ اب آپ اس کی تختی دیکھیے اور یہ غور کیجئے کہ آخری جو اس کا رکن ہے وہ صرف وتد مجموع ہے۔ وتد مجموع آپ سمجھتے ہیں، جس میں پہلا اور دوسرا حرف متحرک ہوتا ہے اور آخری حرف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے نہیں اس، اب دیکھیے اس کا جو ہے پھر 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ نہیں فو کے وزن پہ ہو گیا، اس لن کے وزن پہ ہو گیا۔ کاف پر زبر اس لیے دیا کیونکہ کا تھا، الف گرا، لہٰذا کاف پر زبر دے دیا، زبر کی علامت آ گئی۔ یہ فے کے مقابل ہے۔ ثانی عین واو سا لن نی، اس طریقے سے دوسرے رکن کی ہم نے تختی کی۔ جہاں میں، جہاں فو کے وزن پہ نون غنہ شمار نہیں ہوتا، میں لن کے وزن پہ ہے، جہاں فو کے وزن پہ ہوا میں لن کے وزن پہ ہوا۔ گئی، اس میں آپ سمجھیے کوئی۔ اب کوئی کو آپ دیکھیے یہاں پر شاعر نے اس کو وتد مجموع کے وزن پہ باندھا ہے۔ اب یہاں یہ جو ہے یہ کوئی ہو گیا، واو جو ہے اس کی پیش کی حرکت میں بدل گیا تو یہ کوئی ہو گیا، یہ فعل کہلائے گا۔ اب مصرع ثانی دیکھیے، ہمیں سب، ہمیں فو سب لن سے پیارا، سے میں پھر ہم نے یہ گرائی ہے سے میں، لہٰذا زیر کی علامت دے دی، آپ جانتے ہیں۔ پیارا او لن کے وزن پہ ہو گیا، فے کے مقابل سین زیر کے ساتھ، اور پیارا عین واو لام نون۔ اس طریقے سے دوسرے رکن کی تختی ہوئی۔ ہے اپنا، ہے یہ گری، زبر کی علامت دے دی، یہ فے کے مقابل۔ اپنا
اولن کے مقابل. اسی طرح سے پھر آخری رکن ہمارا جو چوتھا رکن ہے جسے ضرب کہتے ہیں وہ وطن ہے. وطن فعل یعنی وطد مجموع کے وزن پر نظم ہوا ہے. اب آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں سبب خفیف ہے، کہاں وطد مجموع ہے، اور کہاں یہ دونوں کا مرکب ہے فعول، اور آخری رکن میں صرف وطد مجموع رہ گیا، سبب خفیف حذف کر دیا گیا. اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ 3 سالم اور چوتھا رکن مضاعف ہے. جب ضعف لگتا ہے مطلب کسی سالم رکن میں کمی بیشی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمیں ضعف کی ضرورت ہوتی ہے. یہ باتیں میں آپ کو ضمناً اس لیے بتاتا جا رہا ہوں تاکہ آپ عروض کی طرف مائل ہوں اور شاعری کے ساتھ ساتھ اس کا بھی مطالعہ کریں. اب میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آخری جو ہمارا رکن ہے وہ وطد مجموع ہے فعل. اس میں اگر ہم ایک حرف ساکن کا اضافہ کر دیں تو وہ فعول ہو گیا. فعول اور فعل ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ فعول میں ایک حرف ساکن کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور فعل اور فعول ان دونوں کا خلط مطلب باہمی خلط یہ ایک دوسرے کی جگہ لے سکتے ہیں، اور اس کی عروض اجازت دیتا ہے. اب میں آپ کو ایک مرتبہ پھر عرض کرتا ہوں کہ جو مصرع اولا ہے اس کو اگر میں بدل دوں اور ثانی کو رہنے دوں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ عارف صاحب نے جو مصرع اولا رکھا تھا اس میں تحریف کے باوجود آہنگ برقرار رہتا ہے، اور وہ اس طرح رہتا ہے کہ میں نے تحریف شدہ مصرع یہ رکھا ہے کہ دکھا دے ہمیں اس کا ثانی بس ایک. اب اس میں دکھا دے ہمیں اس کا ثانی بس ایک. اب آپ یہ دیکھیے کہ بس ایک میں کیا ہوا ہے کہ ایک کاف جو ہے یہ حرف ساکن زائد ہے، اور یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اردو میں آخری لفظ کا آخری حرف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے. تختی دیکھیں، دکھا دے بہت صاف ہے فعول. ہمیں اب یہاں پھر اس کا ہمیں 2 حصوں میں تقسیم کرنا پڑا. اس یہاں آ گیا، کاف زبر کے ساتھ آیا کیونکہ الف گرتا ہے. ثانی فعول بس ایک. اب آپ دیکھیے میں نے اس لیے دونوں لکھ دیے ہیں کہ یہاں پہ بس ایک میں الف وصل ہے، ب سے ک، ب سے بسے ک کاف. تو میں نے اسی لیے آپ کو تاکہ آپ اس نقطے کو آسانی سے سمجھ لیں اس لیے میں نے اس کو اس طرح سے بھی دکھا دیا ہے اس صورت میں، اور اس کی تحریری ایک شکل یہ بھی ہے. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بسے یہ فو ہے، کاف یہ لام کے وزن پر ہے. اب آپ نے دیکھا کہ عارف صاحب کے مصرع اولا کو بدلنے کے باوجود ہمارا آہنگ برقرار ہے، اور اس سے آپ چاہیں تو اپنے کلام میں کہیں کہیں مصرع اولا بدل سکتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آخری رکن فعل کی جگہ فعول بھی رکھ سکتے ہیں. اس طرح سے ایک ندرت پیدا ہوتی ہے آہنگ میں، اور عروض اس بات کی اجازت دیتا ہے. تیسرا آہنگ متقارب کا ہے مسمن. اس کا صرف میں آپ کو اصطلاحی نام بتاؤں گا. مسمن، اسلم، مقبوض،
مخنق سالم الآخر، مطلب آخری رکن جو ہے وہ اس میں سالم ہے۔ 3 اس کے جو فعل، 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 اب آپ نے دیکھا کہ ان میں کہ فعل میں عین ساکن ہے، پھر فعل میں عین ساکن ہے، یہ فعل، 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 فعل۔ اب اس میں آپ کی مثال دیکھیں، اس نے کوئی خط لکھا نہیں ہے، اس کو لکھے ہیں میں نے کئی خط۔ اس میں مصرع اولا اور مصرع ثانی دونوں میں آخری رکن فعل سالم رکھا گیا ہے۔ تختی دیکھیں، اس نے فعل، کوئی خط، فعل، لکھا، فعل، نہیں ہے، فعل۔ مصرع ثانی دیکھیں، دوسرا مصرع، اس کو فعل، لکھے فعو کے وزن پہ ہے، ہیں لن کے وزن پہ ہے، لکھے فعو کے وزن پہ ہے، ہیں لن کے وزن پہ ہے۔ اب آپ دیکھیے، وہاں آیا تھا لکھا، وہاں تشدید ہے، لکھا کو جب ہم اس کی تختی کریں گے تو یہ فعل پہ ہوگی، اور جب لکھا کی تختی کریں گے تو وہ لکھا فعو کے وزن پہ ہے، اور فعو کیا ہے؟ فعو ہے وتد مجموع، ہیں لن کے وزن پہ ہے سبب خفیف، نون غنہ شمار نہیں ہوتا۔ میں نے فعل، میں بھی آپ جانتے ہیں نون غنہ شمار نہیں ہوگا، یہاں پر بھی عین ساکن ہے، فعل ہے یہ۔ کئی خط، کئی فعو کے وزن پہ ہے، خط لن کے وزن پہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس آہنگ میں ایک بات آپ نے نوٹ کری ہوگی، اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں تفصیل سے، یہاں پر بھی پہلا رکن اس کو الف کہہ لیجئے، دوسرے رکن کو با کہہ لیجئے، پھر الف، پھر با۔ مطلب یہ ہوا کہ الف با کا ایک سیٹ، الف با کا دوسرا سیٹ۔ جہاں پہ ہمارا دوسرا رکن ختم ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مصرع 2 برابر حصوں میں بٹ گیا، کیونکہ یہ دونوں ارکان یہاں پہ دوبارہ ریپیٹ ہوئے ہیں، لہٰذا دوسرے رکن کے بعد میں عروضی وقفہ ہونا لازمی ہے، اور اسی کو حضرت موہانی نے شکست ناروا کہا تھا، اور انہوں نے عیب میں شمار کیا اسے۔ ہمیں اس کا پاس رکھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں مصروں میں عروضی وقفے کا حقیر نے خیال رکھا ہے۔ اس نے کوئی خط لکھا نہیں ہے، اس کو لکھے ہیں میں نے کئی خط۔ اب جب بھی آپ کے سامنے ایسا کوئی آہنگ آئے جس میں 2 ارکان مختلف ہوں اور ان دونوں کی پھر دوبارہ اگلے سیٹ میں نظم کیے گئے ہوں ان کو، تو آپ سمجھ جائیے کہ دوسرے رکن کے بعد میں عروضی وقفہ لازم ہے۔ اب میں آپ سے ایک بات یہ بھی عرض کروں گا کہ جب بھی آپ عروضی وقفے کی شناخت کرنا چاہیں تو جو دوسرا رکن ہے اس کو اور تیسرے رکن کو آپ ملا کر کے پڑھ لیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہاں پہ اس کی عبارت یا اس کا کوئی حرف تیسرے رکن میں نہ چلا جائے۔ عروضی وقفہ ایک بہت اہم ضرورت ہے، کیونکہ جو قاری ہے جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو اس کو رواں پڑھنا احسن ہے، لہٰذا میں نے اس بات کو پھر بتا دیا، حالانکہ میں
اس کا ذکر پہلے کر چکا ہوں. اس طرح سے ہمارا یہ متقارب کا تیسرا آہنگ آپ نے سمجھ لیا ہوگا. اب چوتھے آہنگ کی طرف بڑھتے ہیں. چوتھا آہنگ بھی ہمارا فیلو فولو فولو فولن. اس میں بھی آخری رکن جو ہے ہمارا وہ سالم ہے. مسمن آہنگ ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے مصرے میں 4 رکن ہیں، شعر میں 8 ہو گئے. یہاں فعلوں میں عین جو ہے وہ ساکن ہے. مثال دیکھیے، ایک جھلک مجھے اس نے دکھائی، مجھ پہ ہمیشہ رہے یہ عنایت. تختی دیکھیں، ایک فعلو جھلک منہ مجھے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. جھلک فو کے وزن پہ ہے، منہ لام پیش کے ساتھ متحرک ہے، اس کے مقابل ہے. جھے فے کے مقابل ہے، لہٰذا یہ گری ہے، زیر کی علامت آ گئی. اسے اس نے، مجھے اس نے، اس عین واو کے وزن پہ ہے. نون زیر کے ساتھ ہے کیونکہ یہ گرتی ہے، لہٰذا یہ فولو کے وزن پہ ہو گیا. فے کے مقابل میں آپ بتا چکا ہوں، آپ اب خود غور کیجئے کیا ہے. عین واو کے مقابل کیا ہے اور لام متحرک پیش کے ساتھ اس کے مقابل کیا ہے. دکھائی، دکھا فو و تد مجموع کے مقابل ہے. لن ای یہ لن کے مقابل ہے. مصرع ثانی میں دیکھیں، مجھ پہ فعلو ہمیشہ. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمیشہ میں ہم نے زبر کی علامت دے دی. ہمیشہ اس کو ہم نے زبر کی علامت دے دی. رہے یہ، اب رہے میں تو یہ تو فو کے وزن پہ آ گیا، یہ کہ ہے گری، لہٰذا زیر کی علامت دے دی. یہ لام پیش کے ساتھ جو متحرک ہے یہ اس کے مقابل ہو گیا. عنایت بہت صاف ہے، فولن. اس طریقے سے یہ ہمارا چوتھا آہنگ تھا. یہ بھی شاعری میں استعمال میں لایا جاتا ہے. آپ بھی اس کو نظم کر سکتے ہیں. آئیے ایک مرتبہ پھر دیکھیں کہ ہمارا جو بھی میں نے مثال دی تھی اس میں وزن تھا فعلو فولو فولو فولن. یہاں آپ یہ ارکان بالکل مختلف دیکھ رہے ہوں گے. کچھ ارکان ایسے ہیں جو مختلف ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں جب 3 متحرک ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں تو ان میں بیچ کی صوت کو، جو درمیانی صوت ہے، اس کو ساکن کیا. اس وجہ سے جو ہمارے ارکان ہیں ان کی نوعیت بدل گئی، حرکات اور سکنات میں فرق آ گیا، لیکن آہنگ وہی ہے. اب ایک مرتبہ پھر اس مثال کے آہنگ کو دیکھتے ہیں. اب آپ یہاں دیکھیے، بلکہ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو لکھ لیں تو فعلو فولو فولو فولن. اب جب 2 ارکان کے درمیان لام پیش کے ساتھ فو، فے اور عین یہ تینوں متحرک ہیں، اس میں فے کی علامت کو ہم نے ساکن کیا. اسی طرح سے فولن میں ہم نے فولو فولن میں لام، فے اور عین یہ تینوں متحرک ہیں، اس میں فے کو ساکن کیا تو کیا ہوگا؟ فعلو فولو میں لام فے کے ساتھ مل کے فعلف ہو جائے گا، جس کو فعلن کہیں گے عام زبان میں ہم لوگ بولتے ہیں، اور یہ فعلو ہو جائے گا.
اسی طرح سے فعل و فعلن میں یہ فعلن ہو جائے گا اور یہ فعلن ہو جائے گا۔ آپ چاہیں تو یہاں سے یہ ارکان لکھ لیجئے اپنی کاپی میں، اور پھر جو میں اس کا اب آپ کو تکنیک کے عمل سے جو میں نے دوسری اس کی مثال قائم کی ہے اس کو آپ غور سے دیکھیں اور سمجھیں کہ کس طرح سے تکنیک کو کام میں لا کر ہم نئی نئی ترتیبیں ارکان کے حوالے سے اس آہنگ میں تراش سکتے ہیں، اور اس کے سبب آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کلام میں دلکشی آئے گی، دلکش کلام ہوگا۔ اور اس کی ایک خاص بات اور ہے کہ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو اس بات کا ہمیں اتنا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ جہاں ہم یہ عروضی اجازت یا رعایت کہیے، اس سے جو ہم فائدہ اٹھائیں وہ اس طریقے سے ہو کہ ہمارا جو آہنگ ہے وہ اٹپٹا کبھی نہ ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ عروضی نقطۂ نظر سے بالکل درست ہو ارکان، لیکن جب انہیں پڑھیں تو انہیں روانی کے ساتھ اگر ادا کیا جائے گا تو وہ احسن ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ جو میں نے آپ کو ابھی وزن بتایا تھا فعل و فعل و فعل و فعلن، اس میں جب میں نے تکنیک کا استعمال کیا تو ارکان میرے اس طرح سے ہو گئے: فعلن، فعلو، فعلن، فعلن۔ اب آپ نے دیکھا کہ پہلے ہمارا فعلن آخر میں تھا اور یہاں جو ہے یہاں فعلن ہو گیا، لیکن آہنگ اس سے بالکل متاثر نہیں ہوا۔ اور اب آپ اس کی تغیر شدہ شعر، اس کی مثال: مجھ کو اس نے دکھایا جلوہ، ہو گئی میری یہ خواہش پوری، تختی مجھ کو فعلن اس نے۔ اب یہاں پر ہم نے یہ گرائی ہے لہذا زیر دے دیا فعلو، دکھایا فعلن، جلوہ فعلن۔ ہو گئی، گئی کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا، ہو گاف پر زبر آ گیا، یہ کے نیچے زیر دے دیا۔ آپ اب سمجھتے ہیں، بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری، رے پہ زیر دے دیا، رے کے نیچے زیر آ گیا۔ فعلو، تیسرے میں میری، یہ کے نیچے زیر دے دیا، میری یہ خواہش، اس کے اندر وہی خواہش جو ہے وہ خواہش پڑھا جائے گا، اور اولن کے وزن پہ ہے، عین واو لام نون، پوری فعلن۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ جو ہمارا وزن تھا اس میں حرکات اور سکنات بدل گئے اور اس سے ایک تغیر واقع ہوا۔ یہ ایک ایسا متقارب کا آہنگ ہے کہ جس سے سینکڑوں تغیر شدہ ترتیبیں نکلتی ہیں۔ ان کو بہت ہی آسان اسلوب میں ڈاکٹر عارف حسن خان نے اپنی کتاب معراج العروض میں اس کا ذکر کیا ہے، اور بہت تفصیل کے ساتھ میں جو لوگ چاہیں کہ اس آہنگ میں وہ کئی ترتیبیں نکالنا چاہتے ہیں تو میں یہ تجویز کروں گا کہ ڈاکٹر عارف حسن خان کی معراج العروض کو ضرور پڑھیں، اور اس کا بیان متقارب کے تحت ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد میں مجھے یقین ہے آپ مستفیض ہوں گے، اور اس سے آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جہاں 3 متحرک
واقع ہوں اس میں درمیانی جو حرف ہے اس کی صوت کو کس طرح سے ساکن کیا جاتا ہے، اس کا آپ کو ایک طریقہ سمجھ میں آ جائے گا، اور اس کو استعمال کر کے آپ اپنے کلام میں مختلف بحور کے تحت الگ سے ندرت پیدا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اب یہ تغیر شدہ شعر آپ کے سامنے ہے، اور میری تجویز بھی آپ غور فرمائیں۔ آج آپ نے بحر متقارب، جس کا بنیادی وزن فعول تھا، اس کے 4 آہنگ جو مقبول ہیں ان کو دیکھا اور سمجھا۔ اب اجازت لینے کا وقت آ گیا ہے آپ سے، اور اس وعدے کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں کہ اگلی بحر متدارک لے کر آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گا۔ آداب۔